الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور دین اسلام سے محبت رکھنے والوں، ذرا اپنے دلوں کو دنیا کے شور سے نکال کر ان مبارک لمحوں کی طرف متوجہ کیجیے۔ وہ دن جنہیں اللہ تعالیٰ نے عام دنوں جیسا نہیں رکھا، بلکہ اپنی خاص رحمتوں، برکتوں اور عبادتوں کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ وہ مقدس ایام ہے جن میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی، وہ عظیم دن جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں بار بار بیان ہوئی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ذوالحجہ کے 10 دن قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ عرفہ کے دن کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں ہے، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے سال بھر کے اور اس کے بعد کے سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت 3۔ گویا عرفات کا دن اسلام کی تکمیل کا دن بھی ہے، رحمت کا دن بھی ہے، مغفرت کا دن بھی ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کے افضل ہونے کی یہ ہیں افضل عبادتیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سب جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہے۔ یہ سب عبادتیں کسی اور دن جمع نہیں ہو سکتی۔ ان دنوں میں روزے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، اس مہینے کے شروع سے 1 سے لے کر 9 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ سب سے بہترین دن عبادت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے اعمال سے زیادہ کسی دن کے اعمال میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان عظیم دنوں کی قدر پہچانیں، اپنے دلوں کو پاک کریں، نمازوں کو مضبوط کریں، زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کیا خبر اگلا ذوالحجہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں عشرہ ذوالحجہ کی برکتیں نصیب فرمائے، عرفہ کے روزے کی سعادت عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے ہی خوبصورت بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔